سچا وظیفہ، سچا وظیفہ، 100% سچا وظیفہ گارنٹی سے دوں گا۔ لوگ دروازہ کھٹکھٹا کر لوگ آئیں گے اللہ کے حکم سے، اللہ پاک کے حکم سے 3 جملے پڑھنے، دیکھیں سورہ کوثر، استغفر اللہ اور ساتھ میں خفیہ جملہ غوث پاک کا، یہ 3 جملے پڑھنے ہیں، چوتھی چیز نہیں ہے اس عمل میں۔ 20 سیکنڈ دینے ہیں، ابھی پڑھ لو، وقت شروع ہو چکا ہے۔ 11 12 13 3 دن 72 گھنٹے آپ کے پاس ہیں، یعنی ان 72 گھنٹوں میں ہفتہ آج، یعنی کہ آپ کے ملک میں 11 12 13 شعبان اگر لگ چکی ہے، اور اگر آپ مجبور ہیں، غریب ہیں، بیمار ہیں، لاچار ہیں، ہر تسبیح ہر وظیفہ پڑھ پڑھ کے تھک گئے ہیں، تو آج غوث پاک کا یہ عمل پڑھ لو۔ پچھلے سال مجھے اتنا ملا میرے دوستوں، میں آپ کو کوئی جھوٹی باتیں، جھوٹی تسلی، جھوٹی میں آپ کو دلاسے دینے نہیں آیا، میں آج آپ کو وہ سچا عمل دینے آیا ہوں جس سے پڑھتے ہی میری تقدیر بھی بدلی ہے، جس سے پڑھتے ہی میرے حالات بھی بدلے ہیں۔ اب آپ نے جلدی سے تنہائی میں بیٹھ کر ان 3 دنوں میں اپنی غریبی کے لیے، بیماری کے لیے، بے اولادی کے لیے، ذاتی مکان کے لیے، قرضوں کے لیے، یہ موقع نصیب والوں کو ملتا ہے۔ اگر میرے چینل پر پہلی بار بھی آئے ہو تو میرا وعدہ ہے انشاءاللہ وہ چیز دوں گا کہ ساری زندگی دعائیں دو گے۔ دیکھیں یہ چھوٹی سی ویڈیو ہے لیکن چیلنج میرا 1 گھنٹے کا ہے۔ 1 گھنٹے میں اگر تمہاری تقدیر نہ بدلی، 1 گھنٹے میں انشاءاللہ گھر میں خوشیوں کے ڈھیر نہ لگ گئے، اگر وہ مشکلیں، وہ پریشانی، ظالم شوہر، ظالم ساس 1 گھنٹے میں قدموں میں روٹھا، محبوب قدموں میں، تمہاری جو بھی مشکل ہیں، قرضے ہیں، بیماری ہے، بے اولادی ہے، جادو، عمل، بندش، بد نظری کا جڑ سے خاتمہ، اب جلدی سے اس عمل کو سمجھو اور مجھے اجازت دو۔ اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، استغفر اللہ، صرف 11 بار پڑھنا ہے، لیکن ایسے راز سے جو غوث پاک نے بتایا، لیکن اس سے پہلے 1 مرتبہ اور 1 ورڈ بھی یہاں سے وہاں نہ کرنا۔ اگر واقعی 1 گھنٹے میں اگلے معجزہ دیکھنا ہے، عمل کو پڑھنے کے وقت شروع ہو چکے ہیں۔ یہ 3 دن ہفتہ اتوار پیر، دیکھیں یہ ہر ہفتہ اتوار پیر کو نہیں پڑھنا، یہ آپ نے شعبان کی 11 12 13 تاریخ کو جو ہفتہ اتوار پیر پڑھا ہے، اسی 3 دنوں میں یہ بچوں والا آسان سا عمل پڑھنا ہے۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہو کوئی ایسا شخص آئے، کوئی اللہ کا ولی آئے، کوئی پڑوسی آئے، کوئی رشتہ دار آئے، کوئی فرشتہ آئے اور تمہیں بند مٹھی دے کر جائے، تو خدا را یہ تمام چیزیں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھ لینا۔ اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے میرے دوستوں، یہ وظیفہ استغفر اللہ کا ہے۔ دیکھو استغفر اللہ جس کا وعدہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے، استغفار پڑھو میں تم پر آسمان سے خزانے برساؤں گا، تمہیں انعامات دوں گا۔ لیکن آج میری گارنٹی ہے، میرا چیلنج 1 گھنٹے کا ہے۔ اگر 1 گھنٹے میں اگر خزانے بھی مانگو گے، 1 کروڑ بھی تم نے مانگے، اللہ پاک دیکھا، دیکھیں میں آپ کو کچھ بھی نہیں دے سکتا، میں آپ کو کوئی جھوٹے وعدے، جھوٹی لالچ نہیں دے رہا کہ ویڈیو دیکھ لو، نہیں دیکھو، ایک بندہ بھی اگر کوئی سچا غریب اگر واقعی حقدار تک یہ ویڈیو پہنچ جاتی ہے، واقعی کسی غریب تک، بیمار تک، لاچار تک یہ ویڈیو پہنچ جاتی ہے، تو میرا سمجھو میرا ویڈیو بنانے کا مقصد پورا ہو گیا۔ اگر ایک بندہ بھی اس عمل کو پڑھ کے سچے دل سے کامیاب ہو گیا تو میں سمجھوں گا میرا ویڈیو بنانے کا مقصد کامیاب ہو گیا۔ اب آپ نے سب سے پہلے دیکھیں، کسی بھی حاجت کے لیے، کسی بھی پریشانی کے لیے، ذاتی مکان کے لیے، پچھلے سال تقریباً 4 سے 4.5 ہزار بندوں کو میں نے اپنے ہاتھوں سے اس عمل کو پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اپنی زندگی میں۔ میں نے لوگوں کو یہ عمل دیا اور جس نے بھی پڑھا ایک ہی بات کی، جناب اللہ نے ہماری سن لی، جناب اللہ نے ہمیں عطا کر دیا۔ اور جس نے غفلت میں، لاپرواہی میں یہ دن گوا دیے، وہ اب انتظار کر رہا ہے کہ کاش میں نے بھی یہ عمل پڑھ لیا ہوتا، کاش یہ چھوٹا سا عمل سورہ کوثر استغفر اللہ کے ساتھ میں نے یہ جملہ شامل کر لیا ہوتا۔ دیکھیں آپ نے یہ آخر میں جملہ جو ترتیب بتاؤں گا نا، میں گارنٹی سے کہتا ہوں اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ میں نے ہر تسبیح پڑھ لی، ہر وظیفہ پڑھ لیا، تو آج میں اس ٹام کے پیپر پر لکھ کر دوں گا، صرف آخری وظیفہ 3 بار پڑھتے ہی پھر جو تماشا ہوگا، پھر جو معجزہ ہوگا، دیکھیں صرف 20 سیکنڈ میں آپ لوگ سب کچھ پڑھ لو گے اور زندگی بھر دعائیں دو گے۔ اب آپ نے
دیکھیں سب سے پہلے تنہائی میں بیٹھنا ہے. تنہائی اس عمل کی شرط ہے. چاہے 11 میں ہفتے کو پڑھیں, 12 میں اتوار کو پڑھیں, چاہے 13 میں پیر کو پڑھیں, 3 دن آپ کے پاس پورے موجود ہیں, 72 گھنٹے. اگر ان 72 گھنٹوں میں تم نے 20 سیکنڈ بھی دے دی, دیکھیں میں تو ان تینوں دنوں میں اس عمل کو روزانہ پڑھوں گا. اور جیسے آج 11 تاریخ ہے تو آج میں ہر آدھے گھنٹے بعد یہ عمل کو ریپیٹ کروں گا, کیونکہ میں اس عمل کے معجزات کمالات جانتا ہوں. میں جیسے ہی عمل پڑھوں گا اگلے 1 گھنٹے میں معجزہ دیکھوں گا, پھر میں دوبارہ یہ عمل پڑھوں گا, پھر معجزات کمالات دیکھوں گا, اپنی زندگی میں سکون خوشیاں آتے ہوئے دیکھوں گا, اپنی پریشانیوں کو چھٹکارا حاصل کرتے ہوئے دیکھوں گا. آپ اس عمل کو ابھی تو آپ کا دل کر رہا ہوگا کہ یار پتہ نہیں یہ کیا ہے کیا نہیں ہے, لیکن جب آپ لوگ سنو گے اور پڑھو گے نا آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی. آپ لوگ اسی ویڈیو کے نیچے دعائیں دینے پر مجبور ہو جاؤ گے کہ واقعی میں کسی اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا. اللہ والو اب آپ نے سب سے پہلے نمبر والا وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں. پھر میں آگے پہلا وظیفہ نہیں بتاؤں گا, پھر دوسرا, تیسرا, چوتھا, تمام چیزیں آپ کو بتاؤں گا. دیکھیں آخر میں 2 وظیفے پڑھنے ہیں ملا کر, لیکن آپ نے پہلے نمبر والے وظیفے کو صرف اور صرف 11 بار کیسے پڑھنا ہے. دیکھیں تنہائی میں بیٹھ کر جیسے ہی آپ نے درود شریف پڑھ لیا, کوئی سا بھی جو آپ کو یاد ہو, دیکھیں کوشش کرنا درود ابراہیمی پڑھ لیں. اگر آپ میں سے کوئی بہن بھائی کہتا ہے کہ جناب ہمیں درود ابراہیمی نہیں آتا, ارے بھائی نہیں آتا تو نہیں آتا, فکر نہ کرے میرے غریب. اگر آپ کو درود ابراہیمی نہیں آتا تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں. اللہ والو اگر یہ بھی نہیں آتا تو صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں. اللہ والو کچھ بھی پڑھ لیں, اور فوری طور پر 1 گھنٹے میں غر سے غربت اور غریبی کی چیخیں نکالنے والے عمل کا پہلے نمبر والا وظیفہ 11 بار کیسے پڑھنا ہے. درود شریف پڑھ لیا تو ٹھیک ہے, نہیں پڑھنا تو بس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے. دیکھیں یہ تو آتا ہے نا, یا یہ بھی نہیں آتا, تمہیں کچھ بھی نہیں آتا, تو مرضی تمہاری ہے, زندگی تمہاری ہے. دیکھیں میں سینے کے راز بتا کے چلا جاؤں گا, اور اگر تم نے یہ ویڈیو چھوڑ دی تو پھر 1 سال انتظار کرنا پڑے گا, کیونکہ یہ موقع بار بار نہیں ملتا. میرے دوستو یا تو پورا سال در در کی ٹھوکریں کھاؤ, لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاؤ, یا آج میرے دوستو دنیا کا سب سے طاقتور عمل, اس عمل میں دیکھیں اب آپ نے پہلے نمبر پر استغفر اللہ کے ساتھ ایک جملہ شامل کرنا ہے. دیکھیں استغفار تو آپ نے اپنی زندگی میں ہزاروں بار پڑھا ہوگا, لیکن میں جو چیز آج آپ کو بتاؤں گا, جیسے ہی آپ پہلا وظیفہ پڑھو گے پھر دوسرا وظیفہ سورہ کوثر کا, دیکھیں اس میں 3 وظیفے ہیں, تینوں کے ساتھ آپ نے کچھ نہ کچھ شامل کرنا ہے. دیکھیں آپ لوگ اپنی زندگی میں بے شمار وظیفے پڑھتے ہیں, کوئی کہتا ہے بیٹا یہ پڑھ وہ پڑھ یہ پڑھ, لیکن آپ کے کام نہیں سنبھلتے. لیکن آج جیسے ہی استغفر اللہ کے ساتھ آپ لوگ ایک جملہ شامل کریں گے, پھر سورہ کوثر کے ساتھ ایک جملہ شامل کریں گے, اور پھر تیسرے اور آخری نمبر پہ جو وظیفہ ہے اس کے ساتھ بھی ایک جملہ شامل کریں گے, آپ کی تقدیر سنور جائے گی. آپ سے لوگ روک روک کر پوچھیں گے آپ کو کہ بیٹا تو نے ایسا کیا پڑھا کہ ایک دم سے تیری تقدیر سنور گئی, ایک دم سے تیری زندگی میں خوشیاں آ گئی. تو کل تک در در کی ٹھوکریں کھا رہا تھا, لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا رہا تھا, 500 دے, 1000 دے, 2000 دے, اچانک زندگی میں اتنی تبدیلیاں, اتنی خوشیاں کہاں سے آ گئی. لوگ خدا کے واسطے دے کر وظیفے پوچھیں گے. یہ وہ طاقت ہے میرے دوستوں. اب آپ نے پہلے نمبر والے وظیفے کو 11 بار کیسے پڑھنا ہے. دیکھیں آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر جیسے ہی درود شریف پڑھ لیا اور پھر فوری طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا, تو اب آپ نے استغفر اللہ کے ساتھ اللہ پاک کا وہ نام پڑھنا ہے جس کے بارے میں غوث پاک فرماتے ہیں کہ جب یہ دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں تو غیبی فرشتے حرکت میں آتے ہیں, اور اللہ پاک کو یہ تینوں عمل, پہلا استغفر اللہ کے ساتھ اللہ پاک کا نام, پھر دوسرا اور تیسرا اللہ پاک کو, یہ عمل اتنا عزیز ہے. دیکھیں یہ عمل اثر کیوں کرتا ہے, کیونکہ اس عمل کا دیکھیں ایک ایک وظیفہ خزانے سے بھرا ہوا ہے. دیکھیں لاڈلے مہینے کے لاڈلے دنوں میں, دیکھیں لاڈلا مہینہ شعبان اور ان کے لاڈلے 3 دن 11, 12 اور 13, لاڈلے مہینے کے لاڈلے دنوں میں اللہ کے سب سے پیارے لاڈلے ولی کا بتایا ہوا لاڈلا عمل پڑھو گے تو آپ بن جاؤ گے رب کے لاڈلے. پھر رب کے لاڈلے پر نہ ظلم ہوگا, نہ زیادتی ہوگی, نہ بیماری ہوگی, نہ بے اولادی ہوگی, نہ رشتوں کی بندش ہوگی. اے میرے غریب, میں آج اس تام کے پیپر پر لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں. دیکھیں اب آپ لوگ کہیں گے بھائی میں نے استغفر اللہ کو بھی پڑھا ہے, میں نے سورہ کوثر کو پڑھا ہے, میں نے آخری وظیفہ بھی کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے آپ نے سنا ہو, لیکن آج جو ترتیب جو طریقہ
طریقہ میں بتاؤں گا. دیکھیں صرف 20 سیکنڈ آپ نے خدا کی قسم دے دیے. میں نے پچھلے سال 4000 بندوں کو اس عمل کے پڑھتے ہی اتنا ان کو فائدے میں دیکھا ہے میرے دوستوں. کئی ایسی بہنیں تھیں جن پر ہزاروں لاکھوں کا قرضہ تھا, کئی مائیں بزرگ بیٹے ایسے تھے جن پر قرضہ تھا, بیماریاں تھیں, فاقے تھے. اللہ پاک نے ایسے انتظام بنائے, ایک ایک گھنٹے میں میں نے فقیروں کو بادشاہ بنتے ہوئے دیکھا ہے. جو قرضے میں تھے وہ بانٹ رہے تھے, یقین کریں مانگنے والے بانٹ رہے تھے. پچھلے سال میں نے اس عمل کو پہلی بار جب زندگی میں پڑھا, 11 تاریخ کو 3 پیٹی ملی. 3 پیٹی کا مطلب سمجھتے ہیں نا. پھر 12 تاریخ کو 16 اور 13 تاریخ کو 27 لاکھ روپیہ اپنے کاروبار میں نے حاصل کیا. اور 12 تاریخ کو تو میرے دوستوں میرا اپنا رشتہ دار میری مدد کر کے گیا. یہ عمل کوئی جھوٹے دعووں پر نہیں ہے, جھوٹی لالچ نہیں ہے. یہ آپ لوگ پڑھیں گے نا میرے دوستوں, آپ کو لگ پتا جائے گا کہ یہ کیا چیز ہے. دیکھیں استغفر اللہ سورہ کوثر, اور یہ چیزیں تو آپ نے کہیں نہ کہیں پڑھی ہوں گی, لیکن اب جو پہلا وظیفہ میں آپ کو بتاؤں گا استغفر اللہ کا, آپ نے اپنی زندگی میں ایسا وظیفہ نہ سنا ہوگا نہ پڑھا ہوگا. یہ میرا چیلنج ہے, لیکن اول آخر کوشش کرنا ایک بار درود شریف لازمی پڑھ لیں. اور دیکھیں جو سورہ کوثر ہے نا, اسے آپ نے بڑی توجہ سے بڑے دھیان سے سمجھنا ہے, کیونکہ سورہ کوثر کا جو وظیفہ ہے نا اس عمل میں سب سے طاقتور ہے. اب آپ دیکھیں سورہ کوثر تو آپ نے ہزاروں لاکھوں بار پڑھی ہوگی, لیکن آج جیسے ہی سورہ کوثر کے ساتھ ایک جملہ پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد آخری وظیفہ پڑھ کے جیسے ہی درود شریف پڑھ کے اللہ پاک سے مانگیں گے, اللہ پاک سے مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں یا اللہ مجھے 10 لاکھ چاہیے. اللہ پاک کو یہ عمل پڑھنے والا اتنا عزیز ہے. اور خاص طور پر جب آپ شعبان کی 11, 12, 13 تاریخ کو غوث پاک کی بتائی ہوئی ترتیب سے یہ عمل پڑھیں گے, اللہ پاک اپنے دیکھیں بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ پاک اپنے کسی چاہنے والے نیک بندے کے صرف بتانے کی نسبت سے اس عمل میں اتنی طاقت ڈال دیتے ہیں کہ وہ عمل ایک خزانہ بن جاتا ہے. غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دور میں اس عمل کے پڑھنے والوں کو ایک ایک جھٹکے میں فقیری سے بادشاہی میں دیکھا ہے. یہ غوث پاک کا وعدہ ہے, یہ میں اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں دے رہا, میں آپ کو میرے دوستوں کوئی بھی لالچ نہیں دے رہا. میں آج ہر پڑھنے والے کو کہتا ہوں بیٹا سچے دل سے پڑھ لینا. ان 3 دنوں میں اگر 3 دن بھی پڑھ سکو, دیکھیں صرف 20 سیکنڈ کا وقت لگتا ہے, اور اگر 20 سیکنڈ دینے سے آپ کے قرضے دور ہو جائیں, بیماری دور ہو جائے, بے اولادی دور ہو جائے, ذاتی مکان مل جائے, ہر پریشانی تنگی دور ہو جائے, تو اللہ والو زندگی میں پھر اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو. اب آپ نے سب سے پہلے نمبر والے وظیفے کو 11 بار کیسے پڑھنا ہے. دیکھیں پہلے وظیفے کو توجہ سے دھیان سے سمجھیے گا, یہ نہ ہو کہ غفلت میں لاپرواہی میں پورا عمل ضائع ہو جائے, پھر ساری زندگی کا پچھتاوا تمہارا مقدر ہو جائے. 1 گھنٹے میں قرضے دور انشاءاللہ, 1 گھنٹے میں روٹھا محبوب قدموں میں. آپ کی وہ ظلم زیادتی, وہ بیماری, وہ بے اولادی, وہ رشتوں کی بندش, وہ غریبی, وہ آپ کی مشکلیں میرے دوستوں. اگر آپ کے رشتے نہیں آتے, رشتوں میں رکاوٹ ہے, آتے ہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں, صرف اور صرف یہ سارا عمل 20 سیکنڈ کا ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنا ہے. اول آخر درود شریف بھی پڑھ لیں تو بھی ٹھیک ہے. اگر آپ لوگ شروع میں درود شریف نہ پڑھ سکیں تو بس ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں. اب میں پہلے وظیفے کو توجہ سے دھیان سے آپ کے حوالے کروں گا, پھر دوسرا, پھر تیسرا, اور تینوں وظیفوں کو آپ نے اچھی طرح سمجھنا ہے. اور اس کے بعد آپ نے درود شریف اگر پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں, اور اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کر دیکھیں. اس عمل کو پڑھنے میں اگر مثال کے طور پر 20 سیکنڈ کا وقت لگتا ہے تو آپ نے آدھی 1 منٹ دعا بھی مانگنی ہے, لیکن آپ نے میرے دوستوں عمل کو پہلے اچھی طرح سمجھنا ہے. ایک جملہ بھی یہاں سے وہاں نہیں کرنا. اب آپ نے استغفر اللہ کے ساتھ اللہ پاک کا وہ نام پڑھنا ہے جس کے بارے میں غوث پاک فرماتے کہ یہ نام استغفر اللہ کے ساتھ ایک خزانہ بن جاتا ہے. اور جو لوگ کہتے ہیں نا کہ میں استغفار بھی پڑھتا ہوں, سورہ کوثر بھی پڑھتا ہوں, سب کچھ پڑھتا ہوں, میرے حالات نہیں بدلتے, تو آج استغفر اللہ کے ساتھ اللہ پاک کا نام میرے دوستوں یا غنیوں, دیکھیں جس کا مطلب ہے غنی کر دینے والا, جس کا مطلب ہے غیبی خزانے عطا کر دینے والا. میں پوری ترتیب آپ کو ساری چیزیں بتاؤں گا, لیکن خدا را آپ نے ایک ورڈ بھی یہاں سے وہاں نہیں کرنا. دیکھیں ایک ایک چیز سمجھنی ضروری ہے. اب آپ لوگ کیا کرتے ہیں, جلدی سے پڑھ لیا استغفر اللہ یا غنیوں. دیکھیں ہر چیز سمجھنی ہے, اگر بے سمجھی سے بے ترتیبی سے پڑھو گے تو یہ عمل فائدہ نہ دے گا. اب آپ لوگ کہیں گے بھائی میں نے سورہ کوثر تو پڑھی ہے, لیکن سورہ کوثر کے ساتھ بھی آپ نے ایک جملہ شامل کرنا ہے, اور یہ جملہ
جملہ جانتے ہیں کون سا ہے؟ یہ جملہ اللہ پاک کا نام یا فتح ہے. اور یا فتح کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ ایک ایسا نام جس کی قسم رب کریم نے کھا لی ہے کہ قسم ہے مجھے اپنے نام یا فتح کی کہ جو بھی یا فتح پڑھ کے مجھ سے مانگے گا میں رب اس کی ہر حاجت کو مراد کو پورا کروں گا. اب آپ لوگ کیا کرتے ہیں میرے دوستوں؟ تسبیح پکڑی یا فتح یا فتح یا فتح. لوگوں نے کہا تو 3 بار یہ پڑھ 2 بار یہ پڑھ تیرے کام بن جائیں گے. وظیفے پڑھتے ہیں پھر آ کر مجھے کہتے ہیں جناب پڑھا فائدہ نہ ہوا. بیٹا ہر چیز کی ترتیب ہوتی ہے. اب میں آپ کو جو آخری وظیفہ بتاؤں گا نا میرے دوستو آپ کی طبیعت کچھ ہو جائے گی. یہ اللہ پاک کا وہ نام ہے جو فقیروں کو بادشاہ بناتا ہے, جو مانگنے والوں کو بانٹنے والا بناتا ہے. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ میں نے ہر تسبیح پڑھ لی, ہر وظیفہ پڑھ لیا, میں نے ہر کوشش کر لی, میرے کو کامیابی نہ ملی, تو میرا 1 گھنٹے کا چیلنج ہے. دیکھیں یہ عمل کیوں اثر کرتا ہے. یہ تینوں وظیفے دنیا کے طاقتور وظیفے ہیں. دیکھیں ایک بھی اگر غوث پاک فرماتے ہیں ان میں سے ایک بھی وظیفہ, جیسے کہ پہلا وظیفہ میں نے آپ کو بتایا استغفر اللہ یا غنی ہوں, ٹھیک ہے نا, غوث پاک فرماتے ہیں اگر ان میں سے کوئی ایک وظیفہ بھی ان تینوں دنوں بندہ کوئی کر لینا تو فقیر سے بادشاہ بن جائے. لیکن غوث پاک فرماتے ہیں یہ تینوں اگر بندہ کوئی کر لیتا نا تو وہ بندہ لوگ اس سے روک روک کر پوچھیں گے کہ تو نے کیا پڑھا ہے بتا. تو آج آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا. آج آپ کے رشتہ دار, حاسدین, دوست, آپ کے دشمن لوگ روک روک کر پوچھیں گے. دیکھیں اگر آپ کی زندگی میں نہ خوشیاں ہیں, صرف بیماری ہے, تکلیفیں ہی تکلیفیں ہیں, تو خدا کا واسطہ دیکھیں اس عمل کو خود بھی پڑھیں اور جتنا ہو سکے اپنے غریب بہنوں بھائیوں کے ساتھ بھی شیئر کریں. جو بھی غریب دکھے, بیمار دکھے, لاچار دکھے, جو بھی جس مشکل میں پریشانی میں آپ کو دکھے, آپ نے اس کے ساتھ اس عظیم عمل کو لازمی شیئر کرنا ہے. دیکھیں اور ویڈیو کو لائک کریں, کامنٹس میں نام لکھیں اور میرے اس چینل کو پیر ابراہیم شاہ کو ضرور سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ آپ کو روزانہ نیو وظائف کی ویڈیوز ملتی رہے. دیکھیں اب آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانیک هو الابتر. دیکھیں آپ نے اس عمل میں صرف ایک ہی بار سورہ کوثر پڑھنی ہے اور جو چیز میں بتاؤں گا نا اس میں کمی پیشی نہیں کرنی. دیکھو آپ لوگ اپنی اگر منمانی کرنا چاہتے ہو, اپنے حساب سے پڑھنا چاہتے ہو, پھر فائدہ نہ ہوگا. اب آپ نے یہ جملہ پڑھنے کے بعد اس کے بعد آپ نے بالکل آخر میں اللہ پاک کا نام پڑھنا ہے. اور یہ نام جانتے ہیں کون سا ہے؟ یہ نام میرے دوستو اللہ پاک کا وہ نام ہے کہ اگر آپ اس نام کو بندہ, دیکھیں یہ نام آپ سے ہمیشہ چھپایا گیا ہے. یہ اللہ پاک کا وہ نام ہے جس کا مطلب ہے اے مشکلوں کو دور کرنے والے. دیکھیں ہر وظیفے کی اپنی طاقت ہے. اب آپ نے استغفر اللہ پڑھا شروع میں, اس کی اپنی طاقت ہے. اس کے ساتھ یا غنی پڑھا, اس کی اپنی طاقت ہے. ہر چیز کی اپنی طاقت ہے. لیکن جو ترتیب بتائی جا رہی ہے اول آخر درود شریف, یعنی شروع میں آپ نے ایک بار درود شریف پڑھ کے بیٹھ گئے. 11 کو پڑھیں, چاہے 12 میں پڑھیں, چاہے 13 میں پڑھیں, 3 دنوں میں کسی بھی ایک دن آپ نے بیٹھنا. اور دیکھیں میں آپ کو ہر چیز تفصیل سے بتا رہا ہوں, میں آپ سے کچھ بھی چھپا نہیں رہا. میں اپنے سینے کا وہ راز دے کر جا رہا ہوں جس نے میری بھی تقدیر کو بدلا ہے, جس نے مجھ فقیر کو ایک جھٹکے میں بادشاہ بنا دیا. اور اگر زندگی میں میرے دوستو یہ عمل بھی تم نے نہ پڑھا تو میں کہتا ہوں دیکھیں تم سے بڑا بد نصیب انسان پوری کائنات میں, پوری دنیا میں کوئی نہیں. یہ بچوں, یہ دیکھیں 5-10 سال کی میری بہنیں, بزرگ, ان پڑھ سے ان پڑھ, جاہل سے جاہل بندہ بھی پڑھ لے. جو بہن بھائی کہتے ہیں نا کہ مجھے کچھ بھی نہیں آتا, وہ بھی بڑے آرام سے پڑھ لے گا. لیکن 20 سیکنڈ میں آپ نے اس عمل کو بڑے آرام سے پڑھ لیں گے. پہلے آپ نے استغفر اللہ کو پڑھنا ہے, درود شریف اس سے پہلے پڑھ لیں, بہت اچھا ہے. اگر آپ نہیں پڑھنا چاہتے تو صرف ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور پہلے نمبر پہ اللہ پاک کا نام استغفر اللہ کے ساتھ پڑھنا. اور یاد رکھیے گا استغفر اللہ جس کا وعدہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے کہ استغفار پڑھو میں تم پر خزانے برساؤں گا, تمہیں انعامات دوں گا, تمہیں دولت دوں گا, تمہیں سب کچھ دوں گا. لیکن آج جو لوگ کہتے ہیں نا کہ میرے پاس پیسہ نہیں آتا, میں یہ پڑھتا ہوں وہ پڑھتا ہوں, وہ آج استغفر اللہ کے ساتھ یا غنیوں کو پڑھے. کتنی بار جو تعداد میں نے بتائی اسی طریقے سے پڑھنی ہے. اور پھر وہیں بیٹھے بیٹھے یعنی کہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانیک هو الابتر ایک بار سورہ کوثر پڑھ کے آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے ایک بار کمپلیٹ سورہ کوثر ہو گئی تو یا فتح 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 یا فتح. کتنا وقت لگا میرے دوستو؟ 11 بار پڑھ لیا یا فتح. آخری وظیفہ میرے دوستو جو میں نے آپ کو بتایا یا حل المشکلات,
یہ آپ نے اپنی زندگی میں کبھی ایسی ترتیب سے ان دنوں میں 2 وظیفے پہلے پڑھیں؟ پہلے استغفر اللہ یا غنیوں، پھر سورہ کوثر یا فتح، اور پھر آخر میں تیسرا اور آخری وظیفہ؟ لیکن آپ نے ایسے نہیں کہ تسبیح پکڑی اور یا حل المشکلات یا حل المشکلات، نہ، یہ ترتیب میرے دوستو آپ کو بدلنی پڑے گی اگر نصیب بدلنے ہیں۔ دیکھیں، میرے پاس بنے بنائے وظیفے نہیں ہیں، میرے پاس وہ چیزیں ہیں جو اللہ والوں کے خفیہ راز ہوتے ہیں۔ جو سمجھ کے پڑھ لیتا ہے نا وہ کامیاب ہو جاتا ہے، جو ویڈیو کاٹتا رہتا ہے نا، ساری چیزوں کو مس کر جاتا ہے، وہ پچھتائے گا، وہ ساری زندگی پچھتائے گا۔ اگر خدا را دیکھیں، تمام چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں، پہلے وظیفے کی تعداد بتا دی، دوسرے کی بتا دی، تیسرے کی بتا دی۔ دیکھیں، پہلے نمبر پر 2 وظیفے پڑھنے، استغفر اللہ یا غنی ہوں، پھر سورہ کوثر کے ساتھ آپ نے میرے دوستوں اللہ پاک کا نام یا فتح پڑھ لیا، پھر آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر دنیا کا سب سے طاقتور وظیفہ میرے دوستو یا حل المشکلات 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 یا حل المشکلات، اس طریقے سے سکون سے اطمینان سے پڑھنا ہے۔ آپ نے صرف اور صرف 7 بار پڑھ کر یا حل المشکلات کو پہلے پڑھیں، یا حل المشکلات یا حل المشکلات یا حل المشکلات، پھر آپ نے میرے دوستو یا رزاقو کو پڑھنا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، آج یا رزاقو کا اس عمل میں شامل ہونا اس عمل کو 4 چاند لگا دے گا۔ دولت ایسے ڈھونڈے گی جیسے پیاسا پانی کو ڈھونڈتا ہے، لیکن عمل کی اجازت کے لیے لائک، شیئر اور کامنٹس میں نام لکھیں، یا رزاقو 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 یا رزاقو۔ جتنی بار پڑھا آپ نے پڑھ لینا۔ اللہ حافظ۔